الرحمن الرحیم کیریئر کاؤنسلنگ کے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد سلمان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ کیریئر میں ہمیں کس قسم کی جاب کا انتخاب کرنا چاہیے، یا کس طرح کا بزنس ہمیں چوز کرنا چاہیے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ کون سے ایسے مائل سٹونز ہیں، وہ کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کو لے کر اگر ہم چلیں اور ہم اپنی جاب میں یا اپنے کیریئر یا بزنس کے حوالے سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کون سی جاب یا کون سا بزنس ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم جب بھی کوئی ایسا پروڈکٹیو کام کرتے ہیں تو ہم اس کا ریٹرن دیکھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کمز ہمیں کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کھجور کا درخت لگا لیں، اور آپ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کھجوریں اس کی پک جائیں گی تو میں اس کھجوروں کا آؤٹ کمز کیا کروں گا، پہلا آؤٹ کمز تو کھجوروں کا ملنا، دوسرا اس کو ڈیوائڈ کرنا۔ اسی طریقے سے آپ اپنی تعلیم کو دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اگر ریٹرن نہیں ہے نا کہ پڑھنے کے بعد آپ کو کیا بننا ہے، آپ کو اس تعلیم کو اور سکل کو اپنے کس کیریئر کے یوٹیلائز کرنا ہے، تو وہ بے معنی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا انمپلائمنٹ کا، کہ آپ کے پاس ڈگری تو ہوگی جس کو لے کر آپ گھوم رہے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس جاب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تعلیم شروع کرنے سے پہلے یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ کو پڑھنا کیا چاہیے تھا، اور آپ ایک ٹرینڈ کے پیچھے بھاگتے رہے، اور اس کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے وہ اپنے نالج کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اپنے سکل نہیں لی، اور اگر سکل بھی لے لی ہے اور تعلیم بھی آپ کے پاس ہارڈ اور سافٹ سکل ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کون سی جاب کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہرڈلز ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ایسی جاب کا آپ کو ڈھونڈنا ہے، سرچ کرنا ہے جہاں سے ایک تو آپ کو فائنینشلی آؤٹ کمز آپ کو ملیں، اور آپ کی لرننگ بڑھتی رہے، آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں۔ آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سے یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بڑے بڑے سافٹ ویئر ایجاد ہو گئے ہیں، سیپ آ گیا ہے، ERP آ گیا ہے، اور بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، تو چیزیں کسٹمائز ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگ سیکورٹی گارڈ رکھتے تھے، اب کیمریز لگا لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے لوگ مینول کام کرتے تھے، اب کمپیوٹرز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے لوگ فیکس کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، اور اب وہ کیا ہے، ای میل آ گئی ہیں، میسیجز آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ماس مارکیٹنگ کیا کرتے تھے، اور اب کیا ہوتا ہے، اب ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے، آپ اپنے پوٹینشیل اور ٹارگیٹڈ کسٹمر تک ہی اپنا میسیج لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ چیزیں ڈے بائی ڈے کسٹمائز ہو رہی ہیں۔ اب اگر آپ چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں تیار کریں گے، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، آپ کے پاس ڈگری تو ہوگی لیکن جاب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کہ اب آپ لوگ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا کورس کر رہے ہیں، بہت اہم کورس۔ آپ کو پتہ ہے کہ میک ڈونلڈ کی اپنی 4 یونیورسٹیز ہیں، اور وہ اپنے امپلائیز کو اور دوسرے لوگوں کو وہاں پر وہ ایجوکیٹ کرتا ہے، سکھاتا ہے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، کہ کیسے آپ نے کسٹمرز کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ، اپنے بزنس میں آنے والے ہر ایک شخص کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اپنے رویے کے اندر کوالٹی لے کر آنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اس کورس کی افادیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، تو اس چیز سے اس کی افادیت آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے کورسز صرف اس وجہ سے کرائے جاتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر کو کوالٹی کے حوالے سے امپروو کیا جائے، اور بزنس کو اس بیہیویئر کی وجہ سے اچھا بنایا جائے، بڑھایا جائے، پروفیٹیبل بنایا جائے۔ کیونکہ میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز چینج لا سکتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ انسان ہے، وہ ہیومن ہے۔ اگر ہیومن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اچھا ہے، آپ اس کو سیٹسفائی کر پاتے ہیں، اور مارکیٹنگ کے بھی 5 پیسز جب میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پہلے بھی، کہ پروڈکٹ آپ کے پاس اچھی ہے، آپ اس کی پرائس اسٹریٹجیز بھی اچھی بناتے ہیں، آپ اس کی پلیس بھی اچھی چوز کرتے ہیں، مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، مارکیٹ میں اپنا آؤٹ لیٹ بنا لیتے ہیں، آپ اس کی پروموشنز بھی اچھی کرتے ہیں۔ جب یہ 4 پیسز کو آپ الائن کرتے ہیں تو 5واں پیس جو ہے کسٹمر ہوتا ہے، جو اس کو اوکے کرتا ہے، جو کہتا ہے اس بیسٹ پروڈکٹ فار می، ٹھیک ہے۔ وہی آپ کا امبیسڈر ہوتا ہے، اور وہی آپ کے پروڈکٹ کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باس دیکھیں، پرفیوم بھی ہے اور ان کا کلوتھنگ کا بزنس بھی ہے، ان کی بھی اپنی یونیورسٹیز ہیں۔ وہ سب سے پہلے نہ صرف اپنے امپلائیز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں وہاں پر، بلکہ اوپنلی وہ ایڈمیشنز کر کے لوگوں کو وہاں پر ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کیا ہے۔ کہیں یہ پروفیشنل پریکٹسز اینڈ ایتھکس کے نام سے ہے،
کہیں آرگنائزیشنل بیہیویئر کے نام سے ہے، اور کہیں فرنٹ ڈیسک آفیسر کے نام سے ہے. یعنی کہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے مختلف ناموں کے ساتھ اس کورسز کو اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہیومن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور ڈیل کرنا آ جائے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کی لرننگ ہو، وہاں سے آپ رکے نہ، اسٹک نہ ہوں. ایسے بھی جابز ہیں آپ دیکھیں، اگر کہیں ایسی آرگنائزیشن یا گورنمنٹ کے اداروں میں آپ جا کر دیکھیں کہ لوگ صرف آتے ہیں اور آ کر بیٹھے رہتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ گئے کبھی وہاں بیٹھ گئے اور ٹائم پاس کر کر چلے جاتے ہیں. بیسیکلی دے آر کلنگ دیئر ٹائم. جو وقت کی پرواہ نہیں کرتے تو وقت بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا، اور وقت کا جو سرپٹ گھوڑا ہے وہ ان کو سوار کراتا ہے اور دوڑتا ہوا اور قبر میں جا کر ان کو دھکیل دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اپنا ایک پلان کر کر آتے ہیں، ایک اپنا ان کا اسکیجول ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے میں نے اتنے بجے تک اپنے اس ٹارگٹ کو، اس ٹاسک کو میں نے اچیو کر لینا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے پھر اپنا کوئی اور کام کرنا ہے. جو اس طریقے سے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں یہاں پہنچ جاؤں گا، اب میں یہاں پہنچ جاؤں گا. خدا سے امید رکھتے ہیں اور اپنی پلاننگ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن اور اپنی اسٹرگل کو وہ جاری رکھتے ہیں. دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق ایک فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھیں. لائف میں ہم پہلے 5 سال کیا کرتے ہیں؟ ہم لرننگ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ذہن کو ہر چیز سے بالا تر کر کر آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو آپ کے 5 ایئرز ہیں، ان 5 سالوں کے اندر یو ہیو ٹو امپروو یور لرننگ. سیکھنا ہے. سیکھے وہ بے شک آپ کی فارمل ایجوکیشن ہو، وہ بے شک آپ کی اسکل ہو، لیکن وہ سارے کی ساری آپ کی اس لرننگ کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے. ان 5 سال کے بعد پھر اگلے 5 ایئرز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سسٹین کرتے ہیں خود کو. مثال کے طور پر اپنے جاب سٹارٹ کر دی یا بزنس سٹارٹ کر دیا تو مت سمجھیں کہ ایک ہی دم آپ جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جائیں گے. 5 سال آپ کے اسٹرگل کے ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے، آپ نے اس سیکھی ہوئی لرننگ کو اپلائی کرنا ہے، اور اپنے بزنس کو یا اپنی جاب کی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے، اور اچھے انداز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لرننگ کے لحاظ سے آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پیروں کو مضبوط کرنا ہے. دیٹ از کالڈ سسٹینیبلٹی یا سسٹین کرنا خود کو. ٹھیک ہے. جب آپ سسٹین کر لیں گے تو پھر اگلے 5 ایئرز میں کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک میچورٹی پر آ جائیں گے. جس کو ہم کہہ لیں انکم جنریشن. دنیا میں بڑے بڑے برانڈ ایک دن میں نہیں بن گئے. ٹھیک ہے. دنیا میں بڑے بڑے، میں نے آپ کو KFC کی مثال دی تھی، میک ڈونلڈ کی ایگزامپل اپنے سامنے رکھیں. دنیا کے بڑے بڑے جو نام ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے بزنسز کیے، انہوں نے پہلے لرننگ کی، پھر خود کو سسٹین کیا، اور پھر جو ہے میچورٹی پر آ کر انکم جنریشن کی. تو یہ ایک اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پلان کر کے گزاریں گے، جیسے بہت سارے آپ میں سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں جمع تفریق نہیں ہونی چاہیے. اچھے سے پڑھ لیں. ابھی آپ کا ٹائم پڑھنے کا ہے. جب جو پڑھ چکے ہیں، جو دے آر ریڈی فار دا جاب، وہ اب آپ کو یہ سمجھیں کہ ابھی ان کو کیریئر کے لیے، لرننگ کے لیے، اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو جاب 2 چیزیں ان کو دے رہی ہے، ان کو لرننگ دے رہی ہے، ان کو ریٹرن دے رہی ہے، ان کو سٹارٹ کر لینا چاہیے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ بہت زیادہ بڑا اچھا پیکیج نہیں ہے، لیکن وہ اچھا پیکیج ہو بھی سکتا ہے یہاں پر جا کر. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ آپ پہلے اپنے اندر سے آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کیا لائک کرتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں، کس میں آپ کے اسٹرینتھ ہے، اور کیا چیز اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اور اس کو آپ یہاں پر لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے میسیج سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہم جو آپس ذہن میں یا دل میں یہ بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی میں بھی محنت کر رہا ہوں، وہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ کہاں چلا گیا اور میں کہاں پر ہوں. اگر آپ اس فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کون سی جاب آپ کو کرنی چاہیے جہاں سے آپ کی گروتھ ہو رہی ہو اور جہاں سے آپ کو ریٹرن مل رہا ہو، تو وہ ایسا کیریئر ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا. وہ آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا. ادارہ کبھی نہیں سوچے گا کہ مجھے اس کو جاب سے فارغ کرنا ہے، کیونکہ اب اس کا کام یہ دوسرا بندہ کر سکتا ہے. مت موقع دیں. جب امپلائر کو یہ پتہ چل گیا نا
کہ اب آپ کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے جو کوئی آپ ایکسٹرا کوئی ادارے کے لیے نہیں کر رہے، میں یہی کام یہ دوسرے بندے سے بھی لے سکتا ہوں، تو پہلی اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں کیسے کاسٹ کو ڈکریز کروں. کاسٹ ڈکریز ہوتی ہے تو پروفٹ میکسیمائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے مطابق اپنے ذہن کو اور اپنی سوچوں کو تبدیل کریں گے، تبھی ہم جو اپنے کیریئر کی طرف اور اپنی برائٹ فیوچر کی طرف. اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ ایک اور میسج کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.